بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ۔ اس صورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور اہل علم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو پچھلے حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات نقل کیے ہیں، اس کا مقصد وعظ و نصیحت اور عبرت کو حاصل کرنا ہے۔ نقل کرنے کے بعد یہی کہا گیا فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ عقل والو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور اسی بنیاد پر کہ قرآن کا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ واقعے سے عبرت دلانا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی اقوام یا ان سے متعلق اگر کوئی قصے ہیں تو اللہ تعالی نے عام طور پر اس کو یکجا بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالی نے کچھ واقعہ اور اس کا کچھ جز بیان کر دیا۔ جہاں پر جتنی ضرورت پڑی موقع اور محل کے اعتبار سے اللہ نے اسی کو نقل کیا، چونکہ مقصد کوئی قصہ سنانا نہیں ہے، مقصد کسی واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے پچھلی اقوام کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ امت اس حالات سے، اس واقعات سے وعظ و نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ایک واقعہ اللہ تعالی نے تفصیلاً ذکر کیا جو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور وہ اسی میں مسلسل اللہ تعالی نے پے در پہ ان کے واقعات کو یکجا بڑے قدر اعتبار سے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ بتانا اس صورت میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوكبا، اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ ابا جان میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں، یعنی کہ مقصد اصلاً سجدہ نہیں ہے، لہذا مقصد جو ہے وہ جھکنا مراد لیا جا سکتا ہے کہ اصلاً سجدہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ بہرحال تو یہ ذکر انہوں نے اپنے والد صاحب سے کیا، تو ابا نے پہلی تلقین تو یہ کی کہ بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اس لیے کہ خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ چونکہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کے ساتھ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، اور پھر وہ دیکھا اور اس کا مشاہدہ ہوا باقاعدہ، تو بہرحال
اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ تو اسی کے تحت خواب سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ خواب، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، اس کے متعلق اہل علم کی کیا ہدایات ہیں، وہ سن لی جائے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب یہ اللہ کی جانب سے ہیں اور برے خواب یہ شیطان کی جانب سے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب یہ نبوت کے 46واں جو حصہ ہے اس کے جزوں میں سے ایک جز ہے۔ اچھا خواب نبوت کا جو 46واں حصہ ہے اس کے جزوں میں سے ایک جز ہے۔ اس کے متعلق اہل علم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے 6 مہینے خواب نظر آتے تھے، اور جس طرح سے صبح کی روشنی پھوٹ جاتی ہے، حقیقت بن کر واضح ہو جاتی ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سے واضح ہو جاتے تھے، حقیقت بن کر سامنے آ جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کا عرصہ نبوت سے پہلے اس طرح سے اچھے خواب کا گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 23 سال کے عرصہ ملی، اور ہر سال میں 2 ششماہی ہوا کرتے ہیں، اور اگر 23 کو 2 سے ضرب دیا جائے تو 46 کا عدد حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ششماہی جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اچھے خواب نبوت کے 46ویں جز میں سے ایک جز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اچھے خواب یہ اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں۔ اسی کے تحت احادیث طیبہ کی روشنی میں اہل علم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم رحمانی خواب کہلاتی ہے، دوسری قسم شیطانی خواب کہلاتی ہے، اور تیسری قسم وسوسہ اور انسان کے دل کے خیالات تصوراتی خواب کہلاتا ہے۔ تصوراتی خواب کہلاتا ہے۔ یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رحمانی خواب، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے جس کو صدیقون کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کے خواب میں آ کر مختلف شکلوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، بناتا ہے اور انسان کو سمجھاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا خواب ہے جس کو کہ شیطانی کہا جاتا ہے، جس کے دیکھ لینے سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، ڈر میں آ جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، لہذا یہ خواب شیطانی ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے خواب میں آ کے مختلف شکلیں انسان پر واضح کرتا ہے، اور یہ انسان کے حق میں کبھی خیر خواہ ہوتا نہیں ہے، لہذا ایسی صورتیں بیان کرتا ہے، دکھاتا ہے جس سے انسان کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ڈر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ خواب شیطانی کہلاتا ہے۔ اور تیسرا خواب جو ہے وہ تصوراتی خواب کہلاتا ہے۔ تصوراتی خواب کا مطلب یہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا آدمی سونے سے پہلے کسی واقعے میں مبتلا ہوا، سونے سے پہلے کسی واقعے میں مبتلا ہوا اور اس کے متعلق کوئی بات گفت و شنید کر رہا ہے کہ یا کسی بات کی بحث میں پڑ گیا۔ اب جب رات میں سوتا ہے تو وہی واقعہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے، وہی واقعہ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی
جو حقیقت میں لڑائی جھگڑا ہے یا کسی گفتگو کے حوالے سے کسی چیز میں مبتلا ہے، یہی چیز پھر خواب بن کر بھی اس کے دل و دماغ پہ سونے سے پہلے یہ عمل ایسا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خواب میں بھی یہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اپنا کسی مطلوب کو سونے سے پہلے دل و دماغ میں خوب گھما رہا ہے، بھئی یہ چیز مجھے مل جانی چاہیے، یہ چیز مجھے مل جانی چاہیے، لہذا جیسے ہی سویا تو اسی چیز کے متعلق دماغ گھوم رہا ہے، ساری باتیں جو حقیقت میں دل و دماغ میں چلا رہا تھا، فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، یا میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو میں یہ کرتا، گاڑی ہوتی تو چلاتا، اب خواب میں بھی گاڑی چلا رہا ہے، خواب میں بھی گاڑی چلا رہا ہے۔ تو یہ جو تصورات ہوتے ہیں سونے سے پہلے، حقیقت میں یہ خواب بن کر بھی انسان پر صادر ہو جاتے ہیں، لہذا یہ خواب کی تیسری قسم ہے جو کہ تصوراتی خواب کہلاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلا خواب جو ہے کہ رحمانی ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یہ خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اچھے خواب کی تعبیر اچھی ہی ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر آدمی بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، روضہ اقدس کو دیکھ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن کی تلاوت پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، یا اللہ جیسا یہ میں نے دیکھا اس کو حقیقت بنا دے، اس پر خوشی کا اظہار کر لے، اللہ کا شکر ادا کر لے کہ یا اللہ یہ خواب جو ہے کسی اچھی چیز کی طرف مجھے رہنمائی کر رہے ہیں۔ سو میں خواب کی تعبیر تو نہیں جانتا لیکن حسن ظن تو رکھ سکتا ہوں، خواب کی تعبیر نہیں جانتا لیکن حسن ظن تو رکھ سکتا ہوں، یا اللہ میں نے خواب میں بیت اللہ کو دیکھا، آپ اپنے فضل و کرم سے حج کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ میں نے عمرہ دیکھا، میں نے روضہ اقدس دیکھا، میں نے قرآن کریم دیکھا، میں نے دیکھا کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، یا اللہ اس کو آپ حقیقت بنا دیجیے۔ اللہ سے سوال کر سکتا ہے حسن ظن کی بنیاد پر، تو اس میں تو آدمی کہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ آپ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا خواب جو ہے کہ شیطانی خواب ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے، حدیث طیبہ کا خلاصہ یہ ہے، جب آدمی اس برے خواب کو دیکھے تو بائیں جانب 3 بار تھتکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار تھتکارے اعوذ باللہ، دوسری بار تھتکارے اعوذ باللہ، تیسری بار تھتکارے اعوذ باللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے وہ کروٹ بھی اپنی تبدیل کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، یا اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ اس خواب کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ان اعمال کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس خواب کی برائی سے محفوظ رہے گا، اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو خواب کی اقسام ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جب آدمی خواب دیکھ لے تو اس کا کرے کیا، خواب دیکھ لے تو اس کے متعلق کرے کیا۔ سب سے پہلی بات تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے پیچھے پڑے ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی مہینے میں 10 خواب دیکھ لیتا ہے، کہاں تک خواب کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ فرماتے ہیں کہ خوابی زندگی کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت کی زندگی گزارو، حقیقت کی زندگی گزارو، خواب کے پیچھے مت بھاگو۔ حقیقت کی زندگی اعمال ہے، اعمال صالحہ اختیار کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، خواب کے پیچھے مت بھاگو۔ میں نے یہ خواب دیکھ لیے تو ایسا ہو جائے گا، یہ خواب دیکھ لیے تو ایسا ہو جائے گا، اور آدمی پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی تعبیر بتانے والا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی تعبیر بتانے والا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خوابی زندگی آدمی نہ گزارے، حقیقی زندگی گزارے، اس لیے کہ آدمی مہینے میں 10 خواب دیکھتا رہتا ہے، کہاں تک خواب کے پیچھے جائے گا؟ اصل زندگی تو حقیقت کی زندگی ہے، جس کو اعمال کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آدمی اسے اختیار کر کے زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرے، اور جو اچھائی ہو رہی ہے اس کو اللہ کی جانب منسوب کرے۔ اگر اپنی زندگی میں کسی معاملے کا بگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے اعمال پر غور کرے۔ اگر اچھائی دیکھتا ہے
تو اللہ کی طرف منسوب کرے، باری تعالیٰ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ اگر اپنی زندگی میں کسی برے معاملے کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی طرف غور کرے کہ کمی تو نہیں ہو رہی، کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، اس بنیاد پر یہ میرے ساتھ مسئلہ درپیش تو نہیں ہے۔ لہذا اصل بات یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد کرے کیا؟ کچھ نہ کرے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، توجہ ہی نہ کرے۔ آسان سی بات ہے، اچھا خواب ہے الحمدللہ، بات ختم ہو گئی۔ برا خواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات ختم ہو گئی، بس صبح اٹھے کام پہ چلا جائے، صبح اٹھے کام پہ چلے جائے۔ ایسا نہیں کہ کوئی خواب دیکھ لیا تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اس کی تعبیر ہو جائے پوری تو پورا مہینہ آسانی سے گزر جائے گا، اس کی تعبیر پوری ہو جائے تو پورا مہینہ آسانی سے گزر جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ اصل بات ہے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بھائی خواب کی تعبیر بتانے والے عام طور پر ناپید ہیں، نہیں ملتے۔ یہ وہبی علم ہے، عام طور پر یہ علم کتابوں میں نہیں آتا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی باقاعدہ، یہ پہلے درجے کی کتاب ہے، پھر دوسرے درجے کی کتاب ہے، تیسرے درجے کی کتاب ہے، تو آپ جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتانے والے بن گئے۔ جیسے آدمی پہلی کلاس دوسری کلاس پڑھتا ہے، آگے جا کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کہتے ہیں خواب کی کوئی ایسا کوئی کورس نہیں ہے عام طور پہ۔ یہ وہبی علم ہے، من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ صادقین کو عطا ہوتا ہے، جھوٹوں کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا، جو صادقین سچے ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ علم نصیب فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھ لیں میرے عزیزو، سچ کا کتنا فقدان ہے، سچ کا کتنا فقدان ہے۔ تو بہت کم تعبیر بتانے والے ملتے ہیں، اور جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں وہ علم بھی اگر رکھتے ہیں نا تب بھی وہ آنے والے سائل سے یہی ترغیباً بات کرتے ہیں کہ بیٹا خواب کے پیچھے نہ پڑو۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوتی، وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتے کہ ہم یہاں پر خواب کے بڑے ماہر ہیں لہذا ہماری دکان چمکائی جائے، نہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو سمجھ اور علم دے رکھا ہوتا ہے، تو وہ آنے والے سائل سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو خواب کی تعبیر سننی ہے سن لو، لیکن خواب کے پیچھے مت بھاگو، خوابی زندگی کے اعتبار سے اپنی زندگی نہ گزارو۔ ان کی بھی اول ترجیح یہی ہوتی ہے، اول جواب ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد کیا کرے؟ اچھا خواب ہے الحمدللہ، برا خواب ہے اعوذ باللہ، بس اس سے آگے کوئی گاڑی نہیں۔ اور اگر بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی خواب یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے، خواب حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے۔ حبیب جو کہ گہرا دوست ہے، سچا دوست ہے، اس کو بیان کرے، اور دوست بھی پھر آدمی ایسا ہی بنائے جس کے پاس سمجھ ہو، عقل ہو، دین ہو، فہم ہو، ورنہ پھر دوست تو وہی ہے کہ جو کہ آدمی اس کے سامنے بیان کرے گا وہ کچھ نہ کچھ تو بولے گا۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں اگر کسی صاحب سے کوئی مشورہ لیا جائے، مشورہ امانت ہے، مشورہ امانت ہے، اب جا کر کسی سے کوئی مشورہ لیا تو آدمی کا سر ذرا اونچا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی معاشرے میں کچھ سمجھا جاتا ہے تبھی تو ہمارے پاس انہوں نے رجوع کیا ہے، لہذا آتا نہ جاتا ہو اپنا مقام رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے۔ لہذا اگر اسی طرح سے ناسمجھ دوست ہوگا تو وہ زبان ضرور ہلائے گا، اور اگر سمجھدار دوست ہوگا تو کہے گا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، اللہ سے تیرے لیے خیر کی دعا کر سکتا ہوں، اللہ سے تیرے لیے خیر کی دعا کر سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اور لبیب ہوگا، عقل مند ہوگا تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا، اگر تعبیر آتی ہوگی تو بیان کرے گا ورنہ خاموشی اختیار کرے گا۔ لہذا اگر بیان کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو کسی حبیب کو، لبیب کو، اور اگر کوئی ماہر جو ہو اس فن کا اس کو بیان کرے، ہر ایک کو بیان نہ کرے۔ اس لیے کہ بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، جیسا اس کو بیان کیا جائے ویسا کبھی یہ واقع بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اہل علم نے فرمایا اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور اس کے متعلق پھر دلائل بھی ہیں کہ قاعدہ کلیہ کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے۔
تو بہرحال پھر احتیاط یہی ہے کہ آدمی ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہ کرے، یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آدمی جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے، خواب کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ابا جان 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے ہیں، ایک چاند اور سورج ہے۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، چاند اور سورج سے مراد ماں باپ ہیں۔ دیکھا کچھ اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اور رأیتہم لی ساجدین، اس کی تعبیر کچھ اور ہے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی نصیب فرمائیں گے اور یہ سب آ کر ان کے جناب والا آگے جھک جائیں گے۔ تو خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے، تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب میں رقم دیکھ لی تو صبح رقم کا انتظار کرنا شروع کر دیا، خواب میں اگر دراہیم اور دنانیر دیکھ لیے تو صبح اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، خواب میں کوئی خزانہ دیکھ لیا تو پھر انتظار کرنا شروع کر دیا کہ زندگی میں جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا بکس ہے، اس کو میں کھول رہا ہوں، اس میں ہیرے اور جواہرات ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں اور میں خالی کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ خالی نہیں ہو رہا۔ اب ساری زندگی اس بکسے کا انتظار کر رہا ہے، ساری زندگی اس بکسے کا انتظار کر رہا ہے، یا اللہ کسی گوفا میں مجھے وہ مل جائے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی چرپائی کے نیچے دیکھا خواب میں کہ آگ جل رہی ہے، اپنی چرپائی کے نیچے میں نے دیکھا آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ چرپائی کے نیچے اپنا گھڑا کھودو اور خزانہ نکال لو۔ بہت بڑے عالم، مفسر، محدث اور امام تھے، اس کے تعبیر الرؤیا کتاب ہے ان کی باقاعدہ۔ تو فرمانے لگے کہ جاؤ اپنی چرپائی کے نیچے گھڑا کھودو اور اس کے نیچے سے خزانہ نکال لو۔ ٹھیک ہے۔ اب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ میری چرپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا فوراً جا کے گھر خالی کر دو۔ اس کو بولا کہ گھر کے نیچے تم چرپائی کے نیچے گھڑا کھود کے خزانہ لے لو، اور دوسرے سے کہا کہ اسی وقت گھر خالی کر دو، کوئی مصیبت نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت خواب دونوں نے ایک جیسا دیکھا ہے، اس کو تعبیر آپ کچھ بتا رہے ہیں، اس کو تعبیر کچھ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی میں دیکھا تھا، سردی جو ہے خواب دیکھا تھا سردی میں دیکھا تھا، اور سردی انسان کے لیے نعمت، سردی میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ اور حرارت انسان کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے۔ آدمی ہاتھ سینکتا ہے، گرمائی کا محتاج ہوتا ہے، بھئی ٹھنڈ لگ رہی ہے، فائدہ پہنچنا مقصد تھا، لہذا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سردی کے عالم میں یہ آگ جب اپنے چرپائی کے نیچے دیکھ رہا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ملا کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، اور اس نے یہ خواب سردی میں دیکھا تھا، لہذا میں نے یہ تعبیر بیان کر دی۔ اور جو دوسرا آدمی آیا تھا، کسی وقت آیا بہرحال، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں انسان آگ سے دور بھاگتا ہے، تو لہذا میں نے اس سے کہا کہ گھر خالی کر دو، کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہ آ جائے، کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ لہذا آدمی دیکھے کہ خواب کچھ دیکھ رہا ہے، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کا واقعہ آیا، کہا کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ میرا ایک پاؤں ایک گھاٹی پر ہے، دوسرا پاؤں دوسری گھاٹی پر ہے، ایک پاؤں ایک گھاٹی پر ہے، دوسرا پاؤں دوسری گھاٹی پر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میرا ایک پاؤں گھاٹی کے اس پار پہاڑی پر ہے اور ایک پاؤں گھاٹی کے اس پار پہاڑی پر ہے۔
اور بیچ میں بڑی دو گھاٹی ہیں۔ ان کے پاس یہ خواب پہنچا تو اور اسی خواب کے ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ اس آدمی نے یہ خواب کسی اور کو بھی بتایا تھا، یہ خواب کسی اور کو بھی بتایا تھا، اور اس نے جواب میں یہ بات کہی کہ تمہارا پاؤں جب اتنا بڑا لمبا ہو کر ایک اس پہاڑی پر ہوا تو ایک اس پہاڑی پر ہوا تو تمہیں تو مر کر ہلاک ہو جانا چاہیے، کیوں؟ تمہارے پاؤں چر گئے، تمہارے پاؤں چر گئے۔ تو کہا کہ حضرت واقعتاً اس کے اوپر ہلاکت واقع ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کاش کہ یہ خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھتا تو میں اس کو جواب یہ دیتا، اللہ تعالیٰ تمہارے کو تمہاری قوم پر سرداری نصیب فرمائے، تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ تم کو سرداری نصیب فرمائیں گے، جو تمہارا علاقہ ہے جہاں پر تم رہتے ہو وہاں کے تم سردار بنو گے۔ تو خواب کی تعبیر کچھ ہے، آدمی خواب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ملکہ زبیدہ کا بھی واقعہ مشہور ہے کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ گم نامی میں جا کر، غالباً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کو یہ خواب بیان کرو اور میرا نہیں بتانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اچھا خواب کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں گلی کے نکڑ پر کھڑی ہوئی ہوں، گلی کے نکڑ پر کھڑی ہوئی ہوں اور ہر ایک آ کر اپنی تمنا مجھ سے پوری کر کے جا رہا ہے، ہر ایک آ کر اپنی تمنا مجھ سے پوری کر کے جا رہا ہے۔ تو اب اپنی باندی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس خواب کی تعبیر پوچھو اور بتانا نہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کوئی ایسا عمل ظاہر کرنا کہ جو جواب دینے والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ خواب تم نے دیکھا ہے۔ چنانچہ باندی گئی اور جا کر انہوں نے خواب بیان کیا۔ تو غالباً علامہ ابن سیرین یا اور کوئی بزرگ تھے، جیسے ہی انہوں نے خواب سنا تو سننے کے بعد باندی سے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب تو نے نہیں دیکھا، یہ کسی نیک خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے، کسی نیک خاتون نے خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ گھبرا گئی اور بیان کر دیا کہ حضرت یہ ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی زوجہ ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ تو جواب میں کیا کہا؟ یہ وہ عورت ہے کہ کثیر مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ وہ عورت ہے کہ کثیر مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اور پھر وہ زمانہ تھا کہ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ مکہ میں قائم کی، اور جس کے خرچے کے متعلق لوگوں نے یہ کہا کہ اس پہ بڑا خرچہ آ رہا ہے، اس پر بڑا خرچہ آ رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ اگر ہر کدال کے بدلے میں ایک اشرفی بھی مجھے دینا پڑی تو میں دوں گی۔ اور مکہ والے جو پانی سے محروم تھے، لمبی نہر زبیدہ کھینچ کر نہر لا کر مکہ والوں کو پانی سے سیراب کیا۔ آج بھی اس کے اثرات ہیں، آج بھی اس کی کچھ علامتیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں۔ تو خواب دیکھا جا رہا ہے کچھ، اور تعبیر اس کی کچھ اور دی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ملک بن مروان، اس کو میں نے پچھاڑ دیا، پچھاڑنے کے بعد زمین پر اس کو چت کیا، چت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں پیروں میں اس کی میخیں گاڑ دی، کیلے ایسے اس کی گاڑ کے اس کو زمین پر چت کر دیا۔ تو تعبیر کیا نکلی کہ آپ کو شہادت ملے گی، اور اس مروان کی اولاد میں 4 بیٹے ایسے ہوں گے جو کہ انتہائی بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے۔ اور واقعہ یہی نکلا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی، اور اس کے 4 بیٹے جو کہ انتہائی طاقتور تھے۔ خواب کچھ دیکھا جا رہا ہے، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے۔ لہذا ایک اس کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کے بعد اسی دیکھے ہوئے خواب کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے تعبیر کیا ہے تو آسان حل کیا ہے۔ اگر اچھا خواب ہے الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آدمی جب خواب دیکھ لیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی تعبیر کل ہی پوری ہو جائے گی، تعبیر کل ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، 1 سال بعد جا کر عمرہ نصیب ہوا، 1 سال بعد جا کر۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے پورے ہونے میں بھی کئی سال لگے، پورا بچپنا گزرا اور بازار مصر میں آئے اور وہاں پر جناب والا فروخت ہوئے اور شاہ مصر کے ہاں جناب والا پلے، پھر کہیں جا کر اس کا انتقال ہوا، وزیر خزانہ بنے، اور پھر کہیں جا کر بادشاہت ملی، تو پھر کہیں جا کر پھر وہ قحط آیا اور ان کے ہاں پتہ لگا کہ کیا نام ہے مصر کا بادشاہ ہے، وہ بڑا فراخ دل ہے، پھر یہ بھائی وہاں پر گئے، پھر ابا آئے، فرماتے سال ہا سال اس خواب کے پورا ہونے میں لگ گئے۔ لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کل پوری ہو جائے گی یا اس کے انتظار میں لگ جائے۔ فرماتے ہیں کہ انتظار میں لگے ہی نہ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، خواب حجت شرعیہ نہیں ہے۔ آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ جناب والا مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کے اوپر سے نمازیں فرض جو تھیں وہ ساقط کر دی گئی، سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے اوپر سے نمازیں جو فرض تھیں وہ ساقط کر دی گئیں، یہ خواب کوئی دلیل، اور وہ کہے کہ میرے پاس فلاں نبی آئے تھے یا فلاں نبی کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، وہ مجھے یہ بات کہہ رہے تھے، تو یہاں پر یہی کہا جائے گا حضرت وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ نے غلط سمجھ لیا، جیسے کوئی آگے کہے کہ بھائی میرے کو تو جناب والا کہا گیا ہے کہ شراب پی لو اور مجھے فلاں کسی نے کہا ہے کہ شراب پی لو۔ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت خواب سے ختم نہیں ہوگی، شراب کی حرمت خواب سے ختم نہیں ہوگی، تو وہاں پر یوں نہیں کہا کہ شراب پی لو، وہاں پر یوں کہا گیا کہ شراب نہ پینا کبھی، آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ لاکھ میرے سننے میں غلطی نہیں ہوئی، تب بھی شریعت کا اصول یہ ہے کہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب۔